مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہوں یا کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھتا ہوں تو عورت آ جاتی ہے، آج کل اس سے بچنا ناممکن ہے۔ آپ خبریں سنیں، کوئی معلوماتی ویڈیو دیکھیں، عورتیں آ جاتی ہیں، تو اب اس میں ایک حل یہ ہے کہ بالکل ہی دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لو۔ صرف میڈیا کی بات نہیں، آپ دفتر میں جاؤ گے وہاں کوئی انٹی آ جائیں گی، آپ بینک میں جاؤ گے ہو سکتا ہے کوئی انٹی بیٹھی ہوئی ہو جو آپ کو پیسے دے رہی ہو، تو اب آپ پیسہ ہی نہیں لو، گھر آ جاؤ۔ تو اب یہ مجبوری ہے، ابتلا ہے، تو اس میں آپ اپنے دل کی حفاظت کریں، جہاں ضرورت ہو دیکھنے کی دیکھ لیں دل کی حفاظت کے ساتھ، اور جہاں دیکھنے کی ضرورت نہ ہو تو نظر کی حفاظت کریں۔ تو نظر کی حفاظت یہ ایک دفعہ کرنا پڑتا ہے انسان کو، اپنی خواہش پہ کنٹرول، اس کے بعد یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ جو لوگ یورپ امریکہ جاتے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ ہم جب فرسٹ ٹائم آئے یہاں پہ تو اس طرح ادھورے لباس میں اور لڑکیوں کو دیکھتے تھے، بہت جذبات بھڑکتے تھے، لیکن کہتے ہیں ہم نے اپنے دل پہ کنٹرول کیا، کسی برائی کی طرف نہیں گئے، اب ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں، اب ہمیں یہ اس طرح کی بے لباس عورتیں دیکھ کے ایسے جذبات بھڑکتے نہیں ہیں۔ لیکن وہ خود ہی بتاتے ہیں جو برائیوں میں پڑ گئے وہ برباد ہو گئے پھر۔ تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ آپ اپنے دل کو کنٹرول میں رکھیں، نیوز اینکر ہے تو نیوز سننے کی حد تک ہی رکھیں، اس کو اس کے خد و خال کو گھور گھور کے نہ دیکھیں کیسی لگ رہی ہے وہ۔ مفتی صاحب میں خبریں سنتا ہوں، ہو گیا میرے بھائی، سب سنتے خبریں، تو اکیلا نہیں سنتا۔ ایک سوال ہے، اگر سنت پر عمل کرنا انتہائی اہم ہے تو پھر وہ فرض کیوں نہیں ہے؟ فرض اس لیے نہیں ہے کہ پھر چھوڑنے پر بہت بڑا جرم ہو جاتا، تو اللہ نے ہماری آسانی کے لیے احکام تقسیم کر دیے، کچھ کو سنت رکھا ہے، فرض نہیں رکھا، لیکن سنت مؤکدہ کر دیا، مؤکدہ کر کے یہ بتا دیا کہ بھائی ان کو چھوڑنا نہیں ہے، کرنا ہے۔ ہاں ان کو چھوڑو گے تو وہ گناہ نہیں ملے گا جو فرض چھوڑنے پر ہوتا ہے، تو اس لیے مؤکدہ کر دیا، ان کو تاکید کر دی اس کی۔ آپ جب مدارس سے فتویٰ لینے کی بات کرتے ہو، بزرگوں کے واقعہ سناتے ہیں، تو اپنے لوگوں کی ہی بات کرتے ہو، بریلوی اہل حدیث کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ فرقہ پرستی نہیں ہے؟ یہ تو بریلویوں سے پوچھو، وہ کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو، اہل حدیث کبھی کہتے ہیں دیوبندیوں سے فتویٰ لو۔ اور میں تو بار بار کہتا ہوں، ہمارا تو کوئی فرقہ ہے ہی نہیں، دیوبندی نام ہمیں پبلک نے دیا ہے، ہم اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں۔ جب بر صغیر میں جو اسلام آیا تو اسی اسلام کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے 1857 میں، اس سے پہلے دیوبند نام کا کوئی فرقہ نہیں تھا، یہ بات غلط ہے۔ دیوبند نام کا نہ 1857 سے پہلے کوئی فرقہ تھا، نہ 1857 کے بعد۔ 1857 میں جو بنیاد رکھی گئی ہے وہ فرقے کی نہیں رکھی گئی ہے، وہ مدرسے کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ چونکہ وہ مدرسہ دیوبند میں تھا تو اس مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء کو لوگوں نے دیوبندی کہنا شروع کر دیا بریلویوں کے مقابلے میں، ورنہ ان کے نظریات عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلتے آ رہے تھے۔ تبھی اس مدرسے پہ کسی نے فتویٰ نہیں لگایا کہ نیا فرقہ ہے، سب کو بتاتا ہے وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے، کہ جب سے بر صغیر میں جو اسلام پڑھایا جا رہا ہے یہاں بھی کیا پڑھایا جا رہا ہے، وہی اسلام پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس لیے اس کو فرقے کی حیثیت سے لوگوں نے دیکھا ہی نہیں۔ دیکھو میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، آپ کی ایک دکان تھی، ایک شاپ تھی جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے، اس شاپ کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ہم اس کو کہتے ہیں دودھ کی دکان ہے، یہ اس کو الگ سے کوئی نام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا، 2 دودھ کی دکانیں اور کھل گئیں۔ اب آپ کے ابا نے آپ سے کہا بیٹا دکان سے دودھ لے کر آؤ، اب آپ کہیں گے ابا کون سی والی؟ 3 دکانیں ٹوٹل۔ تو جو نئی دکان کھلی تھی اس میں سے ایک دکان کا نام تھا غفار ملک، تیسری جو دکان کھلی اس کا نام تھا جمشید ملک۔ اب لوگوں نے فرق کرنے کے لیے کیا کہ یار یہ غفار ملک شاپ ہے، یہ جمشید ملک شاپ ہے، تو یہ تیسری جو پرانی چلی آ رہی ہے اس کو بھی کوئی نام دے دو۔ تو دیکھا یہ انڈا موڑ پہ ہے تو انڈا موڑ ملک شاپ کا نام دے دیا۔ اب کوئی کہے یہ ملک شاپ، اس کو نام دیا گیا 2025 میں، لہذا اس دکان کی بنیاد کب رکھی گئی ہے؟ 2025 میں۔ غلط بھائی، یہ پرانی چلی آ رہی ہے، چونکہ اس سے پہلے فرقے تھے نہیں تو ان کو الگ سے نام دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے بعد 2 شاپس کھلی ہیں تو اب ان کو نام دینے